اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تراویح میں 70ویں سپارے کے رکوع سے سماعت کیا، 18ویں سپارے کے نصف تک تقریباً سورہ نور سے پہلے تک، یعنی آج کی ہماری تراویح میں سورۃ الانبیاء بھی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الحج بھی ہے، سورۃ المومنون بھی ہے، تو کئی سارے مضامین ہیں۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ یہاں پر شروع میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت پیارا مناظرہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ مناظرہ ہوا تھا بتوں کے پجاریوں سے، اور پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ہمارا میلے کا دن آنے والا ہے، تو آپ ایسا کریں میلے میں چلیں، وہاں چل کر دیکھیں کیسا زور و شور ہوتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ لوگ سارے اپنا بت قدا چھوڑ کر، بت خانہ چھوڑ کر یہ سب نکل گئے میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتوں سے نوازا، اور کس کس حکمت سے آپ نے مناظرے فرمائے۔ قرآن کریم میں اتنے زبردست مناظرے حضرت ابراہیم کے مذکور ہیں۔ کہیں نمرود سے مناظرہ کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ رب کون ہے، رب کا تعارف کرواؤ، تو آپ نے تعارف کروایا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو وہ سب گزرا تھا۔ تیسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ ہی چل رہی تھی، تیسرے سپارے کا آغاز تھا، یہ مناظرہ ہوا۔ اسی طرح پھر ایک ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، وہاں ایک مناظرہ ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ رأى کوکبا، جب وہ ستاروں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے، ستارہ ہمارا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، صبح ہو گئی، ستارہ چھپ گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، تمہارا خدا چھپ گیا؟ لا احب الآفلین، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس طرح لاجیکلی سمجھاتے تھے۔ پھر کسی نے سورج کی پوجا کی، سورج کی پرستش کی، کسی نے چاند کی پرستش کی، ان کو ان کے انداز سے سمجھایا۔ تو یوں کئی سارے مناظرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ان میں سے ایک یہ بھی، جب ان کو سمجھایا بہت، ان کی نہیں سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا چلیں بھائی میلے پہ چلیں، تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لوگ چلے گئے سارے میلے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ کر لیا بت کدے کا۔ آپ کہاں چلے گئے؟ بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں جا کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سارے بت توڑ دیے۔ ہوتا ہے نا ان کے بت خانوں کے اندر ایک بڑا بت بھی رکھا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سارے توڑ دیے، سب کی گردن کاٹ دی، کلاڑا لیا، کلاڑا لے کر چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے سب کی گردنیں کاٹ دی، اور گردنیں کاٹنے کے بعد وہ کلاڑا بڑے بت کے گلے میں پہنا دیا، اور یہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ آئے واپس، آ کر انہوں نے دیکھا او ہو، ہمارے خداؤں کو کس نے مارا ہے، ہمارے خداؤں کے گلے کس نے کاٹ دیے، یہ کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ بہت برا کروں گا۔ یہ سن لیا تھا کچھ لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ ایک نوجوان ہے، انہیں ابراہیم کہتے ہیں، سمعنا فتن،
یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس طرح کی بات وہ کر رہے تھے، انہیں ابراہیم کہتے ہیں لوگ۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہا کہ اچھا ایسا کرو، انہیں لے کر آؤ لوگوں کے سامنے ابراہیم کو، تاکہ لوگ گواہی دیں کہ ہاں بھئی یہ بندہ تھا اور اس نے اس طرح کی بات کی تھی۔ لے آئے۔ جب ان سے پوچھا قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا بھی ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم بھی، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بھائی دیکھو یہ جو بڑا ہے نا، یہ بڑے کے گلے میں کلاڑا ڈلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اشارہ تو نہیں کیا، یہ تو نہیں کہا کہ بڑے نے کیا، انہوں نے بس یہ کہا کہ بڑے نے کیا ہے، بڑے نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ اب ہم بھی اپنے لیے کبھی ایسے بولتے ہیں۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکیمانہ جملے ہیں جس میں انہوں نے ذو معنی بات کی ہے، وہ کچھ سمجھے، آپ نے کہا کچھ ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی اس طرح کے جملے بھی ہوتے ہیں کہ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے، تمہارے تو بڑے بھی کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی کہ جو تمہارے دادا ہیں ان سے کرواؤں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سے بھی زیادہ کوئی ماہر آ جائے نا تو وہ بھی یہ کام کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ تو فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں اگر یہ بتا دیں تمہیں کہ کس نے کیا ہے تو جا کے ان سے پوچھ لو، اپنے خداؤں سے پوچھ لو نا جا کے کس نے کیا ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو فرجعوا الی انفسہم، وہ انہوں نے اپنی طرف دیکھا، سوچا، غور کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں انکم انتم الظالمون، تم لوگ تو واقعی بڑے ظالم ہو، اپنے آپ سے ہم کلام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ظلم ہے، تم نے کیسوں کو خدا بنا رکھا ہے، کوئی بھی آئے ان کو کلاڑا مار کے توڑ کے چلا جائے، تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ کیا کرتے تھے کہ بھئی بڑے والے کے گلے میں ہے، تو اگر ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے یہ بڑے والے نے مارا ہو، پوچھ لو۔ اچھا پہلے تو انہوں نے اب یہ تسلیم کیا کہ بھائی ہم ظالم ہیں، پھر اس کے بعد کہنے لگے دوبارہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر اس کے بعد ان کا دماغ خراب ہو گیا، پھر کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں، ان سے کیسے پوچھیں ہم؟ تو یہی سمجھانا تھا کہ جو بولتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو ہل نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا خدا کی طرف آؤ، وہ جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو کرتا بھی ہے، جو حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، میں اس کو کنٹینیو کروں گا، میں اب چلتا ہوں آخر میں اسی صورت کے، بلکہ سورہ حج کے آخر میں، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مثال ذکر فرما رہا ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ انداز خطاب دیکھیں آپ، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال ذکر کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، یہ انداز دیکھیں آپ، اے لوگو ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک بات کی جا رہی ہے، غور سے سنو، توجہ کرو، کان دھرو، یہ قرآن کا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ اب مثال کیا دی، بات کیا کی جا رہی ہے، بات آگے، ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہا کہ یہ لوگ جو بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، ان معبودوں کا یہ حال ہے کہ سارے جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ذباب کہتے ہیں مکھی کو۔ اللہ تو وہ ہے جس نے یہ ساری مخلوق
بنائی، تمہیں بنایا، انسانوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، سب کچھ بنایا، وقت بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، سب کچھ بنا دیا۔ اللہ تو وہ ہے، یعنی خالق تو وہ ہونا چاہیے نا جس نے کچھ بنایا ہو۔ خالق کہتے ہی پیدا کرنے والے کو۔ تم ان کو تم ان کو معبود سمجھ رہے ہو، ان کو تم خالق سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی دنیا بنانا تو دور کی بات، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس مقصد پہ سارے جمع ہو جائیں۔ اور کہا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ مکھی بنانا، مکھی پیدا کرنا تو چھوڑو، اگر مکھی ان کے اوپر آ کر بیٹھ جائے تو یہ اڑا بھی نہیں سکتے، اور اگر ان کا کچھ لے کر چلی جائے تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ حال ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آپ جملہ سنیں، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، اللہ اکبر۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا شاندار جملہ ہے اور کتنا معنی خیز جملہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو طالب ہیں یہ بھی کمزور ہیں، اور جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طالب کون ہے؟ وہ جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، جو ان سے ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ طالب ہیں۔ اور مطلوب کون ہے؟ یہ خود جن کی پوجا کی جا رہی ہے۔ کہا کہ یہ طالب بھی بیکار ہے اور یہ مطلوب بھی بیکار ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز دیکھیں۔ اب چلیں دوبارہ وہیں۔ ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بتوں کے تعلق سے کس طرح اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا اور پھر بڑے والے کے گلے میں انہوں نے اس کو لٹکا دیا، یہ سب کچھ ہو گیا، اب ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی تف ہے اور تم جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا اس پر بھی تف ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون۔ اب ان کو آ گیا غصہ۔ وہ جو ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، وہ یہی والا واقعہ تھا، اسی کے بعد آگ میں ڈالا تھا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اب ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو پکڑو، ان کو آگ میں جلاؤ اور اپنے خداؤں کو بچاؤ۔ انہوں نے تحریک چلائی، ابراہیم کو جلاؤ، خدا کو بچاؤ۔ اس تحریک کے نتیجے میں آگ جلائی بہت بڑی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے، جو ایک توپ کی طرح ایک آلہ ہوتا تھا، جیسے توپ میں گولا رکھتے ہیں نا، گولا رکھ کے پھینک دیتے ہیں، وہ اتنی بڑی آگ تھی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے یہ لوگ۔ اتنی بڑی آگ، اس کے قریب بھی جائیں تو جل جائیں، اتنی بڑی آگ۔ اتنی بڑی آگ جلانے کے بعد کہا کہ اب ان کو اس میں ڈالیں کیسے؟ پھر جناب منجنیق لے کر آئے، پھر اس سے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا آگ کے اندر۔ آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے تو وہی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل تو کہیں بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے، عشق نارے نمرود میں کود گیا ہے۔ تو جب آپ چلے گئے نارے نمرود میں تو پھر کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے یہ سب کرنا چاہا تھا، دکھ دینا، تکلیف دینا چاہا تھا، یہ سب انہوں نے ایک پلان کیا تھا، منصوبہ بندی کی تھی، ہم نے ان کو خائب و خاسر کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ابراہیم کو بھی بچا لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کو بھی بچا لیا۔ پھر وہ تذکرے شروع ہو گئے آگے چل کر، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا آگے چل کر۔ اب دیکھیں آگ کی خصلت ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے جلانا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں لیکن ہاتھ نہ جلے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو آگ جلا رہی ہے نا، یہ بھی اللہ کے حکم سے جلا رہی ہے، تو یہ ہم سمجھ لیں۔
جب اللہ چاہے اس کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دے، یہ ٹھنڈی ہو جائے، یہ کسی کو نہ جلائے۔ یہ جو جلا رہی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے جلا رہی ہے۔ اور جب اللہ چاہے یہ مٹی گرم ہو جائے، مٹی نہ جلائے، مٹی جلا دے انسان کو۔ تو جس کے لیے ہوا کو حکم دے دے ہوا جلا دے، ہوا اٹھا کے انسان کو ادھر سے ادھر پھینک دے، جس کو جو حکم اللہ دے دے وہ کر دے، ٹھیک ہے۔ پانی ہے، پانی ڈبا دیتا ہے، لیکن یہی پانی ہے جس نے رستہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، رستہ بنا اور گزر گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی کے اوپر چلتا ہوا چلا جائے کوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، رستہ بنا، آپ چلے گئے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ جب چاہے آگ کو حکم دے، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی چیز ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ سے مانگے تو یہ سوچ کر نہ مانگیں کہ میں مانگ تو رہا ہوں لیکن ہوگا کیسے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ میں مانگ تو رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نعمت عطا کر دے، لیکن نہ میری جیب میں پھوٹی کوڑی ہے، نہ کوئی دور دور تک آثار ہیں، نہ کوئی میرا کوئی جیک پاٹ لگنا ہے، نہ کوئی بی سی کھلنی ہے، تو بظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں مانگوں کیوں، کس منہ سے مانگوں؟ آپ مانگ لیں، اللہ کے یہاں صرف کن فرمانے کی دیر ہے اور کام کا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر انبیاء کا ذکر شروع ہو گیا، یہ بھی بڑا زبردست تذکرہ ہے، اس میں کئی ساری دعائیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ذکر ہے یہ حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ مختصر ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء ہے نا بھائی، اس کا نام ہی سورہ انبیاء ہے۔ پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام والد تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ ان کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر کر کے بتایا کہ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر۔ یہ جو پہاڑ تھے نا، پہاڑوں کو بھی کہا کہ ہم نے داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو بھی ہم نے داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور ہم نے زرہ بنانے کا علم انہیں سکھایا تھا۔ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہاتھوں میں لوہا آتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، اور آپ اس سے جو چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی سلطنت اور کیسی حکومت عطا فرمائی۔ یہ ذکر بہت تفصیل کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا 19ویں سپارے میں آئے گا، سورہ نمل میں، وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ آگے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بڑا معروف ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ ان کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، لوگ ان سے گن کھاتے تھے، معاذ اللہ، کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایسی بیماری سے اور ہر ایسی آزمائش سے آزاد رکھا ہوا ہے جس کے سبب لوگ ان سے دور ہو جائیں یا کوئی گھن کھائے۔ ایسی آزمائشیں انبیاء پر نہیں ہیں۔ ہاں تکلیف تھی، اور اس کے حوالے سے پھر بتایا کہ ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ کہا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیا۔ وآتیناہ آلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکرى للعابدین، اور جو کچھ تھا وہ بھی عطا فرما دیا اور اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیا۔ اب ہم سمجھ لیں کہ جب ہم تکلیف میں ہوں، جب ہمیں تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، تو ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟
جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، مقبول دعا ہے، مستجاب دعا ہے، فوراً قبول ہوئی اور تکلیف دور ہوئی۔ انہی کلمات سے حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم بھی اللہ کو پکاریں گے۔ جب کبھی تکلیف پہنچے گی تو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس دعا کا کمال ہے، اللہ کی رحمتیں کیسی چھما چھم برسیں گی۔ آگے پھر حضرت ادریس کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہوا، مختصر ذکر ہے۔ حضرت ذوالنون کا ذکر ہوا آگے۔ ذوالنون لقب ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ نون کہتے ہیں مچھلی کو، عربی میں نون کہتے ہیں مچھلی کو۔ ذوالنون کا مطلب مچھلی والے۔ مچھلی والے ان کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اور پھر یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمندر میں تشریف لے گئے تھے، سمندر میں چلے گئے۔ جب سمندر میں چلے گئے تو ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، تو اس لیے ان کو ذوالنون کہتے ہیں، مچھلی والے۔ تو وہ تذکرہ بھی ہے قرآن کریم میں کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں کے اندر، ظلمات کے اندر یہ رہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا کہ آپ ناراض ہو کر قوم سے سمندر میں چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا، اب ہمارے لیے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو آپ بندے ہیں۔ آپ نے پھر اپنے رب کو پکارا، اور رب کو پکار کر آپ نے کہا کہ اے اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس طرح قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ نے پھر جن کلمات سے اپنے رب کو پکارا ہے تو وہ تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے کرم ہو گیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کلمات کو قبول کر لیا یونس سے، اور کیا کیا؟ ونجیناہ من الغم، ان کا غم دور کر دیا۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات عطا کیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ غم دور کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی تکلیف پہنچی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ انبیاء کی دعائیں یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پھر یہاں پر ہے۔ اب آپ سارے مقامات کو جوڑ لیں جہاں جہاں حضرت زکریا کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت زکریا کا تذکرہ اتنا زبردست ہے، اس کو لطف آتا ہے پڑھنے میں۔ ویسے تو سارے انبیاء کے اذکار، اب وہ سب کو، سارے مقامات کو جوڑیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سب سے پہلے آیا تھا 3 سپارے میں کہ حضرت بی بی مریم کی محراب میں دعا کی تھی، اور کہا قرآن نے کہ ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے، ان کو خوشخبری آ گئی تھی حضرت یحییٰ کی۔ اور پھر 16ویں سپارے میں سورہ مریم میں ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، اولاد کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں اولاد عطا کر دی یحییٰ کی صورت میں۔ اب جب اولاد کی خوشخبری مل گئی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری تو عورت بانجھ ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ کہا کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ تم بھی تو کچھ نہ تھے، تمہیں بھی تو ہم نے پیدا کیا، تمہیں بھی تو عدم سے وجود بخشا ہے، تمہیں بھی تو عدم سے وجود بخشا ہے، تم نہیں تھے، پھر تمہیں بنا دیا، تم ہو گئے، تم دنیا میں آ گئے۔ تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ عدم سے وجود بخشنا جب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے،
تو ایک پرزہ جو خراب ہے اس کی اصلاح کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ یہ مقصد ہے کہنے کا کہ بانجھ پن دور کرنا زیادہ مشکل ہے یا کسی چیز کو معدوم سے موجود کرنا مشکل ہے؟ فرمایا کہ جب تم نہیں تھے دنیا میں تمہیں عدم سے وجود بخش دیا، یہ ہمارے لیے مشکل نہ تھا، تو تمہاری عورت کی اصلاح کر کے اسے اولاد کے قابل بنا دینا یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر وہ جو وہاں پر محراب میں انہوں نے دعا کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہاں ذکر ہے، وہ دعا یہاں مذکور ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا تھا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، انہیں یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ، ان کی زوجہ کی اصلاح کی، اور پھر فرمایا کہ ان کا اپنا عمل بھی کچھ تھا، لہٰذا ہم سے جب کوئی کہتا ہے، مجھ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے یا کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو میں اولاد کے لیے جو وظیفہ بتاتا ہوں وہ وظیفہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس دعا کو اپنا ورد بنا لیں، جو حضرت زکریا کی دعا تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایک تو اس دعا کو آپ وظیفہ بنا لیں، اور دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام وہ کریں کہ جو حضرت زکریا دعا بھی مانگتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتے تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی وہ کام کرتی تھیں۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ قرآن نے ذکر کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے، یہ بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور جب ہم سے دعا کرتے تھے نا تو بے دلی سے، غفلت سے، اور یہ سوچ کر کہ دعا تو مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح دعا نہیں مانگتے تھے ہم سے جب یہ اولاد کے لیے دعا کرتے تھے تو رغباً ورہبا، یہ پوری رغبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم سے دعا کرتے تھے۔ یہ کام کرنا ہے کہ جب یہ کہنا ہے اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو یہ اس طرح نہیں کہنا بس کہہ دیا غفلتوں میں، یہ پوری توجہ کے ساتھ کہنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کہنا ہے، اور ساتھ میں نیکی کے کام کرتے رہنے ہیں، بھلائیاں کرتے رہنا ہے، لوگوں کی مدد کرتے رہنا ہے، انفاق کرتے رہنا ہے، یہ سب کام ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے تذکرے ہیں، کئی سارے انبیاء کا ذکر یہاں ہوا، اور اب سورۃ الانبیاء اختتام کی جانب ہے۔ ہمارا وقت بہت ہو گیا ہے، آگے پھر سورہ حج بھی پوری ہے، سورہ مومنون بھی پوری ہے، مضامین ہمارے اتنے ہو نہیں پاتے، وقت ہمارا اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ چاہے اتنا وقت ہو اور وقت میں اتنی برکت ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں اپنی کور کریں، اس کے لیے کم از کم کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ میں چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ تراویح کی تھکن، پھر صبح کے معمولات، تو اس لیے جتنا ہو جائے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے چلتے ہیں سورہ انبیاء بس اختتام کی جانب ہے، اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ کہا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ تذکرہ ایسا ہے کہ جس کو چھوڑ کر ہم آگے جا نہیں سکتے، وہ جانا نہیں چاہیے۔ کہا کہ وہ دن کہ جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کطی السجل للکتب، جس طرح کتابوں کے دفتر کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے صفحات کو بند کر دیا جاتا ہے، لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، کتاب کو کیسے ایسے کر کے بند کر دیتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم قیامت کے دن سب کچھ ایسے اٹھا کے بند کر دیں گے، آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے، جیسے یوں کھول کے اس کو تان دیا تھا
ایسے لپیٹ دیں گے، بس ختم، بند ہو گیا آسمان. ایسے کر کے آسمان کو لپیٹ دیں گے. جیسے تم کتاب کو بند کرتے ہو ایسے ہم آسمان کو بند کر دیں گے. کہا کما بدأنا اول خلق نعید، کہ پہلی مرتبہ جس طرح ہم نے دنیا بنائی تھی، پیدا کیا تھا، تو وہ جو اول خلق تھا نا، دوبارہ ہم اسی حیت پر ساری چیزوں کو لوٹا دیں گے، پھر دوبارہ سب ایسی ہو جائے گی. اور کہا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے اندر یہ بات ذکر کر دی ہے کہ میری زمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے. اس دن ذکر ہوا تھا حضرت ابراہیم بن ادھم کا، جنہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑی تھی، اور بادشاہت چھوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ساری مخلوق کے اوپر بادشاہت کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ذکر ہوا تھا. تو کہا کہ ہماری جو زمین کے وارثین ہیں نا، میری زمین کے جو وارثین ہیں، جن کو زمین کی حکومت سلطنت میں نے حقیقی معنی میں عطا کی ہے، وہ یہ بادشاہ نہیں ہیں جو ملک کے صدر ہوتے ہیں، ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، ریاست کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہیں. بادشاہتیں وہ ہیں جو میں نے اپنے نیک بندوں کو عطا کر رکھی ہیں. یعنی ابراہیم بن ادھم کے پاس جو پہلے دنیاوی سلطنت تھی وہ ایک آرٹیفیشل سلطنت تھی، حقیقی سلطنت تو بعد میں انہوں نے حاصل کی ہے. اس تخت شہنشاہی کو چھوڑ کر جو انہوں نے گدڑی پہنی ہے اور پہن کر جو وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو اس کے بعد جو مخلوق پر ہم نے ان کو حکومت عطا کی ہے اور مخلوق کو ان کا مطیع کر دیا، اصل بادشاہت وہ تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے جو ہیں نا، ان کو زمین میں ہم حکومت عطا کریں گے، اور وہ حکومت ایسی ہوگی کہ لوگ پھر ان کے تابع ہوں گے، لوگ ان سے محبت کریں گے، لوگ ان کے تابع ہوں گے، اور سچے دل سے محبت کریں گے. وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کریں گے، وہ پیسوں کی لالچ میں نہیں کریں گے، وہ کسی خوف سے نہیں کریں گے کہ اس کی نہیں مانی تو یہ مارے گا، اس کی نہیں مانی تو پیسوں کا نقصان ہو جائے گا، یا جھوٹے منہ اس کے سامنے اس کی محبت کر رہے ہوں، اس کی عزت کر رہے ہوں، پیٹھ پیچھے بول رہے ہوں کہ بھائی میں مذاق کر رہا تھا، اس سے پیسے بھی تو چاہیے نا، اس سے کام بھی تو نکلوانا ہے نا. تو یہ والی جو حکومتیں ہیں جن کی ہم جھوٹے منہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے گئے تو ان کی اتنی تعریف کریں گے اور پیٹھ پیچھے بولیں گے بھائی مجھے بھی پتہ ہے یہ کیسا بندہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے یہ کیسا بندہ ہے، لیکن مجبوری ہے اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا، ورنہ یہ میرے گلے پڑ جائے گا. تو یہ سلطنت نہیں ہوتی. سلطنت وہ ہوتی ہے کہ جس میں مخلوق تابع ہوتی ہے، اور وہ سلطنت اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا. اور پھر نہ صرف زمین کی سلطنت ان کو عطا فرماتا ہے، نہ صرف زمین کی وراثت ان کو عطا کرتا ہے، بلکہ 18ویں سپارے میں سورہ مومنون کے اندر فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ جو وارثین ہیں یہ ایسے وارثین ہیں جو نہ صرف زمین کے وارث ہیں بلکہ جنت الفردوس کے بھی وارث ہیں. حقیقی معنی میں زمین کی حکومت کے مستحق بھی یہی ہیں اور جنت الفردوس کے مستحق بھی یہی ہیں. تو دنیا میں بھی ان کے مزے ہی مزے اور آخرت میں بھی ان کے مزے. دنیا بھی ان کے لیے ہم نے تابع کر دی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے ہم نے بالکل آسان اور واضح اور روشن کر دی ہے، اس کا رستہ بالکل ان کے لیے سیدھا کر دیا. پھر چلیں ادھر، تو وہاں پھر نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ اکبر، مشہور ترین آیت، بلکہ شاید حضور کی فضیلت پر اور حضور علیہ السلام کی نعت کے طور پر شاید سب سے زیادہ یہی آیت مشہور ہے. کہا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ سراپا رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. رحمت للعالمین فرمایا نا کہ آپ ہر عالم کی رحمت ہیں. سوال یہ ہے کہ عالم کتنے ہیں؟ دنیا کی رحمت نہیں ہے، دنیا تو ایک عالم ہے، دنیا ایک عالم ہے. سائنسدان جو ڈسکور کرتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 18,000 عالم ہم ڈسکور کر چکے ہیں، کبھی کتنے کہتے ہیں، کبھی کتنے کہتے ہیں.
تو 18,000 بھی اگر انہوں نے ڈسکور کر لیے ہیں تو 18,000 عالم کی رحمتیں حضور. اور یہ وہ عالم ہے جو سائنسدانوں نے ڈسکور کیے ہیں. اس سے آگے کتنا کچھ باقی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو اور چیزیں باقی ہیں، اور بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. تو 18,000 بھی اگر مانو ان کی زبان میں تو حضور 18,000 عالم کی رحمت ہیں. 18,000 عالم کی، یعنی جس عالم کا اللہ رب ہے اس عالم کے رسول اللہ رحمت ہیں. ہر عالم کو اللہ کی ربوبیت شامل ہے، اور پھر اسی عالم کو، اس ہر عالم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت بھی شامل ہے. اس لیے کہ اپنے لیے فرمان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کس کا رب ہے؟ تمام عالم کا رب ہے. ان کے لیے فرمایا کہ یہ تمام عالم کی رحمت ہے. تو وہ تمام عالم کا رب، یہ تمام عالم کی رحمت، یہ دونوں باتیں قرآن نے کی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں، شعر ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، وہ جہاں چاہتے چلے جاتے، وہ جہاں چاہتے رہ جاتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس عالم میں ہمارے پاس رہے، اور ہم پر کرم رکھا، ہم پر شفقت، ہم پر رحمت رکھی. ورنہ وہ تو معراج پہ بھی تشریف لے گئے تھے، معراج پہ بھی تشریف لے گئے تھے. یہ وہ مقام ہے جنت میں. حضرت ادریس علیہ السلام جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو ایک بار جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا اب میں واپس نہیں آؤں گا، اب میں واپس نہیں آؤں گا، ہے نا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گئے، وہ تو جنت سے بھی بڑی جنت ہے نا، اللہ کے جلووں میں، اللہ کے قرب میں، وہاں سے واپس آ گئے، وہاں سے ہم گناہ گاروں کے پاس واپس آ گئے. تو وہ چاہتے تو وہیں رہ جاتے، لیکن آ گئے. تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی بادشاہت ہے، وہ کہیں بھی رہ جاتے، لیکن وہ پھر ہمارے پاس آئے اور پھر ہمارے پاس ہی رہے، اور اب بھی ہمارے پاس وہ جلوہ فرما ہے، اب بھی ہمارے پاس آرام فرما ہے. جب چاہتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد مجھے دیکھا، یعنی میری قبر کو دیکھا، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں مجھے دیکھا. لیکن اس سے کوئی صحابی نہیں بنتا، ایسا نہیں کہ وہ کوئی صحابی بن جائے گا، صحابی نہیں بنتے. لیکن جیسے دنیا میں زندگی میں دیکھنے کا مزہ، یا پھر یوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لانے لگیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیداری سے اپنا، بیداری کی صورت میں بھی، بیداری کی حالت میں بھی اپنے دیدار سے مشرف کرنے لگیں، یعنی قربتوں کے سلسلے پھر بن جائیں اور بڑھ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں دین متین کا فہم عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. اللہ اپنی اطاعت میں جینا، اپنی اطاعت میں مرنا نصیب فرمائے. ما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ.